ہوئے جیسے اس کا فیوچر کا نقشہ کھینچ گیا تھا۔ اکسم کے انابی لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی اور گردن کو نفی میں ہلاتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر اسامہ کے کندھے پر ہلکی سی چپت لگائی تھی۔ تو سدھر جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ سدھر کر کیا کرنا ہے یار؟ زندگی کا کیا بھروسہ کہ کب ختم ہو جائے؟ اب 5 سال پہلے جو ہوا اس کا خمیازہ میں نے کم تم نے زیادہ بھگتا ہے۔ مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے تم نے اتنی مصیبتوں کو فیس کیا۔ اسامہ نم آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ اکسم نے اسے گھورا تھا۔ دنیا میں تو واحد کمینہ انسان ہے جو اکسم خان کی جان ہے۔ مطلب بھابی نے ابھی تک صلح نہیں ہوئی؟ اسامہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں اب کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ وہ جان نہیں ہے خان کی، وہ سانسیں اور روح ہے اکسم خان کی۔ دور رہا ہوں اس سے، لیکن مجھے امید ہے وہ مجھے سمجھ جائے گی۔ اکسم نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ پاکستان کب جا رہے ہیں ہم؟ اسامہ اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر بدل گیا تھا۔ 1 ہفتہ ہوا ہے تجھے ہوش میں آئے اور پاکستان جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ 1 مہینے سے پہلے تو کہیں سفر نہیں کر سکتا تھا؟ سمجھاؤں یا لگاؤں کان کے نیچے ایک؟ اکسم نے اسے گھورا تھا۔ زیب کیسی ہے؟ اسامہ نے کافی دیر خاموشی کے بعد ایک سوال پوچھا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، گھر پر تمہارا انتظار کر رہی ہے، انفیکٹ انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ اکسم کی مسکراہٹ پر اسامہ نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ تمہارے ایکسیڈنٹ کے دن جب تم کوما میں جا چکا تھا تب مجھے معلوم ہوا تھا کہ تو باپ بننے والا ہے۔ بس اسی وقت سے زیب کو اپنی بہن بنا لیا۔ حالانکہ تم جانتے ہو یونیورسٹی میں ہماری بالکل نہیں لگتی تھی، اور اللہ نے تمہیں ایک بیٹے سے نوازا ہے جس کا نام اس نے موسیٰ رکھا ہے۔ بہت پیارا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ سے بہت شرارتی، تجھ سے ملنے بھی آتا تھا۔ جب تو دنیا سے بیگانہ ہو گیا تھا تجھے وہ ڈیڈ بولتا تھا اور مجھے پاپا۔ حالانکہ زیب نے کافی دفعہ اسے کہا کہ ماموں بولا کرو، لیکن ڈیڑھ پن میں وہ تم سے 4 نہیں 8 قدم آگے۔ اکسم کے تفصیلی جواب پر اسامہ کے گال آنسوؤں سے بھیگ گئے تھے۔ وہ خوش تھا، بہت خوش، لیکن اس کی خوشی کی انتہا اس کے آنسوؤں پر ختم ہو رہی تھی۔ مجھ پر خدا اس قدر مہربان ہو سکتا ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسامہ کی آواز میں لرزش تھی۔ اکسم نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جب تجھے ہوش آیا تھا میں تبھی بتانا چاہتا تھا، لیکن تمہاری کنڈیشن ایسی تھی کہ کوئی بھی شوق تمہیں واپس کوما میں لے کے جا سکتا تھا، اس لیے آج بتا رہا ہوں۔ کیونکہ تمہارے ڈاکٹر سے بات ہو چکی ہے میری، 2 دن میں تمہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ اور یہ جو تم نے ابھی نرس کو میرا پتہ دے کر بھیجا تھا، مجھے غصہ بہت آیا تھا، اور اس کی سزا تمہیں گھر جا کر دوں گا۔ اور آخری بات کہ خدا اس قدر اپنا یقین پختہ کر لو اسامہ کہ جو دوسروں کی نظروں میں ناممکن ہو وہ تم ممکن کر دو، لیکن اس ذات کے سامنے عاجزی اور انکساری دکھانا کبھی نہ چھوڑنا۔ اکسم کی بات پر اس نے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ اکسم نے مسکرا کر اسے دیکھا اور نرمی سے بولا، مجھے ایک پیشنٹ کو دیکھنا ہے، میں بھی آتا ہوں، اور پلیز اب یہ اور اونچی حرکت مت کرنا ورنہ تمہارے دل کی دھڑکن کو سچ میں روک دوں گا۔ اکسم اسے مصنوعی دھمکاتے ہوئے باہر چلا گیا تھا، جبکہ اسامہ ماضی کے اوراق کو پلٹنا شروع ہو چکا تھا۔ ماضی۔ اکسم اور اسامہ کی دوستی زیب سے یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ زیب ایک یتیم لڑکی تھی، اسکالرشپ پر پڑھنے پاکستان سے کینیڈا آئی تھی۔ اسامہ کی دوستی جلد ہی محبت میں بدل گئی تو اس نے اپنے والدین سے اجازت لے کر زیب سے شادی کر لی تھی۔ تعلیم مکمل ہونے کے تقریباً 1 ہفتہ پہلے ان کا نکاح ہوا تھا، جس میں اکسم نے بطور گواہ اپنا فریضہ سر انجام دیا تھا۔ اکسم نے اپنے بابا جان سے مشورہ کر کے وہاں ایک فلیٹ خریدا تھا جہاں وہ تینوں رہ رہے تھے۔ اسامہ ایک دن ہاسپٹل سے واپس آ رہا تھا جب اس کی گاڑی سے بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا۔ اتفاق تھا یا کچھ اور کہ اکسم نے اسی دن پاکستان واپس جانا تھا۔ 5 سال اس نے ہانم کی آواز اور اسے دیکھے بغیر گزارے تھے، لیکن اسامہ کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملتے ہی وہ اپنا ارادہ بدل چکا تھا۔ پھر جب ڈاکٹر نے اس کو کوما میں جانے کا بتایا تو اس نے بابا جان اور اماں جان کو سب بتا کر ان سے معذرت کرتے ہوئے اپنا پاکستان نہ جانے کا فیصلہ بھی سنا دیا۔ یسرا بیگم جانتی تھی کہ اکسم کبھی بھی اسامہ کو تنہا چھوڑ کر واپس پاکستان نہیں آئے گا، اس لیے انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر اسے اجازت دے دی تھی۔ ارتسام نے کافی واویلا مچایا تھا، لیکن دلاور خان کی ڈانٹ نے اسے بھی خاموش کروا دیا تھا۔ ہانم ان سب سے لاعلم تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اکسم کو وہاں اتنے سال کیوں رکنا پڑا۔ وہ کافی حد تک اس سے بدگمان ہو چکی تھی۔ بدگمانی اب کیا رنگ لانے والی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ اب ہانم نے وقت پر سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ ارتسام اور سمامہ حال ہی میں بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے جو کہ سمامہ کی فرمائش پر ارتسام لے کر آیا تھا۔ جب سمامہ نے ہانم کی طرف دیکھ کر کہا کہ جو کسی ملازمہ کو کچھ سمجھا رہی تھی، ارتسام نے ہانم کو دیکھ کر سمامہ کو گورا اور دانت پیستے ہوئے بولا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو بالکل نارمل ہے، تمہاری آنکھیں موٹی ہو گئی ہیں۔ ارتسام کی بات پر سمامہ نے اپنی گرین کلر کی آنکھوں کو چھوٹا کیا اور چھوٹی سی ناک کو پھیلاتے ہوئے بولا، چاچو کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں آپ کا سوتیلا بھتیجا ہوں اور موم آپ کی
सगी बहन। सुमामा के शिकवे पर वो आराम से मुस्कुराने लगा। बात मत कीजिएगा मुझसे। सुमामा की ब्लैकमेलिंग पर इत्तेसाम ने अपना सर नफी में हिला दिया। मतलब अब पुकार नाराज होने वाला था। इत्तेसाम ने एक नज़र हानम को देखा जिसके खिलाफ वो मजाक कुछ बर्दाश्त नहीं करता था, और एक नज़र इत्तेसाम को अपनी माँ को मोटा ना कहने पर इसे ब्लैकमेल कर रहा था। अब नाराजगी कैसे खत्म होगी? अब मोम को आप बताएं कि वो कितनी मोटी हो गई है। सुमामा की बात पर इत्तेसाम की पूरी आंखें खुली थी। अच्छा खासा वो इसकी शामत को दावत दे रहा था। एक तरफ दिखाई थी और दूसरी तरफ कुमास। सुमामा ने अच्छा खासा इसे बेबस किया था। इत्तेसाम इसे घूर रहा था जब हानम भी वहां आ गई। क्या हो रहा है यहाँ? हानम मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ गई तो सुमामा ने आंखों से इत्तेसाम को इशारा किया और अपना गला खंकार कर हरा आरम की तरह मतवज्जा हो। भाभी आपको अब डाइटिंग करनी चाहिए क्योंकि आप मोटी हो गई हैं। इत्तेसाम की बात पर हानम को सदमा हुआ था। इसने इत्तेसाम को घूरा और धीमी आवाज में बोली, सामी पकड़ो मुझे। हानम ने इत्तेसाम को घूरा था जो सुमामा के साथ मिलकर इसे तंग कर रहा था। मॉम रिलैक्स करें, चाचू के दिमाग को कोई स्क्रू ढीला है बस। मेरी जान। हानम ने इसके दोनों गालों पर बेवकत बोसा दिया था। ओए मॉम के चमचे, थोड़ी देर पहले कौन कह रहा था कि हानम भाभी मोटी हो गई हैं? इत्तेसाम ने सुमामा को घूरा था जबकि सुमामा मासूम सी शक्ल बनाए हानम की गोद में गया। मॉम चाचू रमजान में भी झूठ बोलते हैं, सुमामा ने मासूमियत से हानम को देखकर कहा था। आई नो मेरी जान, तुम्हारे सामने चाचू झूठ बोल रहे हैं। मैं जानती हूँ मेरा बेटा मेरे बारे में कभी ऐसे अल्फाज नहीं बोलेगा। हानम ने इत्तेसाम को घूरा था जबकि सुमामा ने मुस्कुराते हुए इत्तेसाम को देखा और अपनी दाईं आंख का कोना दबा गया। भाभी ये झूठ बोल रहा है। इत्तेसाम ने एहतजाज किया, हालांकि जानता था इन दोनों माँ बेटे के दरमियान बोलना बेवकूफ़ी है। बस सामी बस करो। सुमामा तुम ये बताओ होमवर्क किया? हानम की आवाज़ पर इत्तेसाम मुंह बनाते हुए आइसक्रीम खाने लग गया जबकि सुमामा ने मासूम बनने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए हानम को देखा। मोम मैं तो करने ही वाला था लेकिन चाचू ने मुझे यहाँ बुलाकर आइसक्रीम हाथ में थमा दी और बोले, मामा तुम ये पहले खा लो, होमवर्क बाद में कर लेना। इसकी बात पर इत्तेसाम का आइसक्रीम खाने वाला हाथ रुका था। इसने घूर कर इस छोटे पैकेट को देखा जो धमाके कर रहा था। हानम ने दायां भ्रू झुकाकर इत्तेसाम को देखा था। बेटा आपके चाचू तो ही नालायक हैं। आप जल्दी से जाओ और होमवर्क करो जाके, मैं भी चेक करती हूँ। सुमामा दिल जला देने वाली मुस्कुराहट इत्तेसाम की तरफ उछालते हुए अपने कमरे की तरफ गया जबकि इत्तेसाम इसकी पूछ देकर मुस्कुरा दिया। आप जानती हैं वो झूठ बोल रहा था। हानम को अपनी तरफ घूरते देखकर इत्तेसाम जल्दी से बोला, तुम इसके हाथों जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हो सामी। क्या जरूरत होती है इसकी ब्लैकमेलिंग में आने की? मुझे तो हैरानगी होती है इस बात की तुम बिजनेस कैसे चलाते हो। हानम की तासुब सदा आवाज़ पर इत्तेसाम मुस्कुरा दिया। बस देख ली, तुम बैठो मैं जरा सुमामा को देख लूँ। यकीनन स्कूल की डायरी से अपनी शिकायत को मिटाने की नाकाम कोशिश कर रहा होगा। हानम बोलते हुए कमरे की जानब चली गई जबकि इत्तेसाम अपने मोबाइल पर आने वाली बेल की जानब मुतवज्जा हो गए। बाई कॉलिंग देखकर इसकी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। इसने कॉल रिसीव की थी 1 महीने बाद। वो एयरपोर्ट पर खड़ा इनका मुंतजिर था। जैसे ही वो बाहर आए इत्तेसाम के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। 10 साल बाद अक्सम खान इसके रूबरू था। चंद कदमों के फासले पर वो शहजादों की आनबान लिए इनकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। जिससे 2 कदम के फासले पर ज़ेब अपने बेटे मूसा को उठाई इसकी तकलीफ में चल रही थी। असामा मजीद 1 हफ्ता लेट इसलिए था क्योंकि इसके कागजात का कुछ इशू हो गया था। इसकी सेहत की वजह से जो 1 हफ्ता इसे मजीद वहाँ रुकना पड़ा था। इसने ज़बरदस्ती अक्सम को वापस भेजा था। ज़ेब को भी वो 1 हफ्ते में अपने साथ ले आया था। इत्तेसाम ने ज़ेब को देखा और मुस्कुराया। सब घर वालों को मालूम था कि उसामा की बीवी है सिवाय हानम को। खुश आमदीद भाई, कैसे हैं आप? इत्तेसाम अक्सम के बलगीर होते हुए बराई आवाज़ में बोला। अक्सम ने इसे जोर से खुद में बेच लिया। आंखें तो इसकी भी नम हुई थी लेकिन वो मजबूत रहना चाहता था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। वैसे छोटे खान अब तो तुम काफ़ी बड़े हो गए हो। अक्सम ने मुस्कुराकर इसकी पेशानी पर बोसा दिया था। इत्तेसाम ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? मैं अक्सम खान का छोटा भाई हूँ, मतलब उसामा भाई का भी भाई, तो इसीलिए आप मेरी भाभी हैं। उसामा के रिश्ते की वजाहत पर ज़ेब और अक्सम दोनों मुस्कुरा दिए थे। वालेकुम सलाम भाई, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और छोटू तुम सुनाओ कैसे हो? इत्तेसाम मूसा को गोद में उठाते हुए पूछा। मैं छोटा नहीं हूँ अंकल, देखें कितना बड़ा हूँ। छोटे स्कूल नहीं जाते जबकि मैं स्कूल जाता हूँ। मूसा को इत्तेसाम की बात पसंद नहीं आई थी इसलिए वो अक्सम से वजाहत तलब करने लगा था। हाँ भाई, मूसा बिल्कुल छोटा नहीं है। अच्छा, छोटे खान किसी को बताया तो नहीं? अक्सम ने कुछ याद आने पर पूछा। भाई फिक्र ना करें, किसी को नहीं मालूम और आपने आज पाकिस्तान आना है। अच्छा घर चलें, आपको घर छोड़कर मुझे एक मीटिंग में भी जाना है, फिर इंशाल्लाह रात को मुलाकात होगी। इत्तेसाम मूसा को उठाए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया जबकि अक्सम ने एक लंबी सांस अपने अंदर खींची थी। कोई इस खुशबू को महसूस करने की कोशिश की थी जो पिछले 10 साल से महरूम था। ज़ेब इसकी तकलीफ में गाड़ी तक पहुंची और गाड़ी पर बैठकर वो खान हवेली की तरफ रवाना हो गए थे। अम्मा जान इसे बोले मेरा मोबाइल वापस करे, मुझे जासिया से बात करनी है।
سواما جس کے ہاتھ میں ہانم کا موبائل تھا وہ ہنستے ہوئے آگے بڑھ کر بھاگ رہا تھا جبکہ ہانم اس کے پیچھے سے گھورتے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ یسریٰ بیگم صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھتے ہوئے دونوں ماں بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ ہانم کی آواز پر مسکراتے ہوئے ہانم کو دیکھنے لگی۔ ان کی نظر میں ہانم ابھی بھی بچی ہی تھی کیونکہ کبھی کبھار اس کی حرکتیں سماما کی طرح ہی ہوتی تھی۔ سماما بیٹا اپنی ماں کو تنگ نہیں کرو، موبائل دے دو، تمہاری خالہ سے ضروری بات کرنی ہوگی اسے۔ پہلے موم کو بولے مجھ سے پرامس کریں کہ مجھے رافع کی برتھ ڈے میں جانے دیں گی اور کوئی اعتراض نہیں کریں گی۔ سماما کی شرائط پر یسریٰ بیگم کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ تمہاری پٹائی کر دوں گی اگر جانے کا نام بھی لیا تو۔ جانتے ہو کتنی دور ہے ان کا گھر؟ 2 گھنٹے شہر جانے میں لگیں گے اور 2 گھنٹے ہی واپس آنے میں۔ 1 گھنٹہ تم وہاں سے رکو گے اور پورے 5 گھنٹے میں تمہیں اپنی نظروں سے دور نہیں کروں گے، اور وہ بھی ایک فالتو کام کے لیے۔ ہانم نے سنجیدگی سے سماما کو دیکھ کر کہا، موم پلیز، ویسے بھی آپ کہیں جانے کب دیتی ہیں؟ سماما خان، میں ایسی کوئی اجازت نہیں دے رہی۔ ہانم کی بات پر سماما نے منہ بسورا تھا۔ موم پلیز۔ ہانم سماما کی بات درمیان میں ہی کاٹ کر بولنے لگی مگر جیسے ہی اس کی نظروں نے دروازے پر کھڑے اقسم کو دیکھا اس کے لفظوں نے اس کی آواز کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ہانم نے پلک جھپکے بغیر اسے دیکھا تھا۔ ویسا ہی تھا وہ، ہاں تھوڑا بہت بدلا ہوا تھا۔ اس میں بوری آنکھوں میں چشمہ تھا۔ فرینچ کٹ داڑھی اس کی شخصیت کو سنوار رہی تھی۔ لیمن کلر کی شرٹ اور بلیو جینس پہنے بالوں کو اچھے سے جل سے سیٹ کیے وہ ہانم کے دل کو دھڑکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اقسم کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ وہ پتلی سی ہانم اب تھوڑی ہیلدی ہو چکی تھی۔ وہ دودھیا رنگت مزید نکھر گئی تھی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ وہ بھی لیمن کلر کی شلوار قمیض پہنے سر پر دوپٹہ اوڑھے اپنی شخصیت سے مقابل کو دل و جان سے اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ 10 سال بعد وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ حواسوں سے گویا کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بےغودی اتنی تھی کہ ارد گرد کون ہے ہوش نہیں رہا تھا۔ ہوش کی دنیا میں قدم ابتسام کی آواز پر رکھے گئے تھے۔ ہانم نے گڑبڑا کر نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ اماں جان دیکھیں کون آیا ہے۔ یسریٰ بیگم نے نم آنکھوں سے اقسم کو دیکھا تھا۔ السلام علیکم اماں جان، کیسی ہیں آپ؟ اقسم آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ یسریٰ بیگم نے لرزتے ہاتھوں سے اقسم کے چہرے پر ہاتھ رکھے تھے۔ وہ رونا نہیں چاہ رہی تھی لیکن کیا کرتی؟ اقسم میرا بچہ۔ اقسم کے آنسو ان کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو بھگو رہے تھے اور وہ بچہ بن چکا تھا۔ اپنی ماں کو دیکھ کر بے ساختہ اس نے یسریٰ بیگم کو اپنی ہوش میں لیا تھا۔ 10 سالوں کا غبار تھا جو نکل رہا تھا۔ اماں جان بس کرتے ہیں، اب آ گیا ہوں نا، اب کبھی نہیں جاؤں گا آپ کو چھوڑ کر۔ اقسم اپنے ہاتھوں میں ان کا چہرہ تھام کر بولا اور پھر جھک کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ جو ابھی وہی عمل یسریٰ بیگم نے دہرایا تھا۔ ان کے عمل میں شدت تھی، ممتا کی پیاس تھی، محبت تھی۔ انہوں نے 4-5 بار اقسم کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ سماما کو یسریٰ بیگم کے پیار کرنے کا انداز اقسم کے ساتھ پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے ہانم کی طرح اقسم کو آج تک نہیں دیکھا تھا اور یہ ہانم کی ہی ضد تھی کہ اس کا اور اس کے بیٹے کا اقسم سے کوئی واسطہ نہیں، اس لیے وہ دونوں اس سے بات نہیں کریں گے۔ اقسم کی تمام تصاویر کو خان حویلی سے ہٹا کر ایک صندوق میں بند کر کے اسٹور روم میں رکھوا دیا گیا تھا۔ ہانم نے وہ سخت دل نہیں بہت زیادہ سخت دل ثابت ہوئی تھی اقسم کے معاملے میں، لیکن اس کی ایک جھلک ہی اس کے پتھر دل کو موم کر گئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ ہٹیں یہاں سے، یہ میری دادی جان ہے۔ سماما نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اقسم کے ہاتھ جو یسریٰ بیگم کے چہرے کو تھامے ہوئے تھے ہٹائے اور اسے گھورنے لگا۔ اقسم نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ اماں جان، اقسم نے سماما کی طرف اشارہ کر کے جیسے یقین چاہا تھا یسریٰ بیگم سے، یہ سماما خان ہے۔ یسریٰ بیگم نے سماما کے سر پر بوسہ دے کر اسے اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ اقسم نے مسکرا کر سماما کو دیکھا، نرمی سے اس کے بال بکھیر کر بولا، مجھ سے نہیں ملو گے؟ آپ کون ہیں؟ یہ تمہارے پاپا ہیں سماما۔ یسریٰ بیگم نے سماما کو دیکھ کر جواب دیا، نہیں، یہ صرف موسیٰ کے پاپا ہیں۔ موسیٰ جو کب سے اقسم کو دیکھ رہا تھا سماما کو پیار کرتے دیکھ کر بول پڑا۔ زیب جس کی موجودگی کو سب اپرادھی تقریباً نظر انداز کر چکے تھے، اس پر توجہ اس کے بیٹے نے دلوائی تھی۔ ہانم نے چونک کر موسیٰ کو دیکھا تھا جو حق سے اقسم کو بابا بول رہا تھا۔ بابا میرے شیر، ادھر آؤ، تمہیں تمہاری دادی جان سے ملواؤں۔ زیب تم بھی ادھر آؤ۔ اقسم کے لہجے میں جودہ محبت ہانم کو جلتے انگاروں پر لٹائی گئی تھی۔ ہانم کو اس ماحول میں سانس لینے میں جیسے دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ کسی اور کے لیے وہ خان کی آنکھوں محبت کیسے دیکھ سکتی تھی؟ السلام علیکم اماں جان، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام بیٹا، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ تم سناؤ اور سفر کیسا رہا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اماں جان، اور سفر بھی بہت اچھا گزرا، بس آپ کا بیٹا مجھے کافی تنگ کر رہا تھا۔ زیب میں نے کب تنگ کیا تمہیں؟ اقسم نے اسے مصنوعی گھورا تھا۔ مان جاؤ اقسم، تم نے تنگ کیا ہے مجھے، اور میں بابا جان سے بھی تمہاری شکایت لگانے والی ہوں۔ زیب نے مسکرا کر اقسم کو دھمکی دی تھی۔ ہانم کو اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوا تھا کہ سابق آتے اس لڑکی کی حیثیت سے وہ نظر انداز نہیں بالکل اس کے وجود کا سامنے کر لی تھی۔ مختلف سوچوں میں گری وہ آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اقسم نے جب مڑ کر دیکھا تو وہ کہیں بھی نہیں تھی، مطلب وہ ناراضگی کا اظہار کر چکی تھی۔ ارتسام اپنی میٹنگ کے لیے جا چکا تھا۔ موسیٰ اور سماما دونوں اقسم کی گود میں بیٹھے تھے۔ دلاور خان بھی اقسم کے پاس ہی بیٹھتے اس سے باتیں کر رہے تھے اور اسامہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔
زیب اماں جان کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی. اگر کوئی خود کو تنہا محسوس کر رہا تھا تو وہ تھی خانم. صبح سے شام ہو چکی تھی مگر وہ اپنے کمرے سے باہر نہ آئی. اقسم کی منتظر نظریں ہر آہٹ پر اپنے کمرے کے دروازے کی طرف اٹھتی، لیکن مایوسی کا سامنا کرتے ہوئے وہ دوبارہ دلاوت خان کی طرف متوجہ ہو جاتا. اور جب کمرے میں آئی تھی بیڈ پر اوندے منہ لیٹی روئی جا رہی تھی. محبت کی یہی تو برائی ہے کہ جب شدت پسند ہوتی ہے تو شراکت کا خیال بھی سانسیں روک دیتا ہے. کیا آپ نے ایسا کیوں کسی اور کو مجھ پر فوقیت دی؟ میں تو محبت کرتی تھی آپ سے، لیکن آپ نے مجھ سے میرے تمام حقوق کو ہی چھین لیا. کیسے میں برداشت کروں آپ کی تقسیم؟ آپ کی توجہ صرف خانم کے لیے تھی خان. آپ کی محبت پر صرف میرا حق تھا. پھر کیسے وہ شریک بن گئے؟ اس لیے چھوڑ کر گئے تھے مجھے تاکہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. تو ٹھیک ہے، میں بھی اب آپ کو اپنی زندگی میں شامل نہیں ہونے دوں گی. نہیں ٹوٹ سکتی روز روز. میرے لیے میرا بیٹا کافی ہے خان، کافی ہے. اقسم کے تصور سے مخاطب ہوتے ہوئے خود اسیرتی کی انتہا پر تھی. آدھے گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو خانم نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنی آواز کو نارمل کرتے ہوئے بولی، کون؟ خانم بیٹا کھانا لگ گیا ہے، کھانا کھا لیں. رشیدہ بی بی کی آواز پر وہ زخمی سا مسکرائی تھی. ابھی تو مضبوط بننے کا سوچا ہی تھا کہ اتنی جلدی وہ سب مان لے. وہ کیسے دیکھ سکے گی خان کے پہلو میں اس لڑکی کو؟ نہیں، میں نہیں جا سکتی. خانم خود سے بڑبڑائی، چچی میرے سر میں درد ہے، میں دوائی کھا کر سونے لگی ہوں اور ویسے بھی مجھے بھوک نہیں ہے. اماں جان سے معذرت کر لیجیے گا. خانم یہ بول کر واش روم کی طرف چلی گئی تھی جبکہ رشیدہ بھی کچن کی طرف. کیا ہوا رشیدہ بھی؟ خانم کہاں ہے؟ تلاوت خان نے خانم کا انتظار کرتے ہوئے پوچھا. اقسم نے جواب کے لیے رشیدہ بھی کو دیکھا تھا. وہ خان صاحب چھوٹی بیوی بول رہی ہیں ان کے سر میں درد ہے اور انہیں بھوک بھی نہیں ہے. وہ دوائی کھا کر سونے لگی ہیں. پاگل ہے کہ وہ صبح سے کچھ نہیں کھا اور ابھی ایسے دوائی کھا کر سوئے گی؟ آپ اسے بلا کر لائیں. بولے میں بلا رہا ہوں. اقسم پریشانی سے رشیدہ بیگ کو دیکھ کر سخت لہجے میں بولا. سب گھر والوں نے حیرانگی سے اس کا غصہ دیکھا تھا. بڑے خان وہ نہیں آئے گی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اسے پریشان نہ ہی کیا جائے تو اچھا ہے. تلاوت خان کی بات پر اقسم نے اپنے لب بینچ لیے تھے جبکہ اعتصام نے مشکل مسکراہٹ کا گلا گھونٹا تھا. ایک تو وہ بھوکی اور بجائے اسے سمجھانے کے سب اس کی بے جا ضد مان رہے ہیں. اقسم خود سے بڑبڑایا تو اعتصام نے اپنے کہکے کو بمشکل لب بینچ کر ضبط کیا. بھائی یقیناً آج رات آپ میرے کمرے میں رکنے والے ہیں. اعتصام کی بات پر اقسم نے اسے گھورا تھا جبکہ پاس بیٹھی زیب اس کی بات پر مسکرا دی تھی. موسیٰ اور سمامہ دونوں ایک دوسرے کو کھانا کھلانے میں مصروف تھے. جب سے سمامہ کو معلوم ہوا تھا کہ اقسم کے دوست کا بیٹا ہے وہ کچھ زیادہ ہی موسیٰ پر مہربان ہو رہا تھا. سمامہ جانتا تھا آج رات اسے بھی کمرے میں جگہ نہیں ملنی کیونکہ اس کی ماں اپنی ضد میں اس سے پیچھے چھوڑ دیتی ہے. کھانا کھا کر زیب موسیٰ کو لے کر اقصی والے کمرے میں چلی گئی جبکہ اقسم اور سمامہ اعتصام کے کمرے میں چلے گئے تھے. 2 دن میں تقریباً کمرے میں بند تھی. کھانا بھی ادھر ہی کھا رہی تھی. آج اقسم حویلی سے باہر رہ گئی. یہ خبر سن کر وہ تھوڑی دیر کے لیے چھت پر گئی تھی مگر وہاں بھی 10 منٹ بیٹھ کر واپس آ گئی تھی. وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی سامنے اقسم کو دیکھ کر ٹھٹک گئی لیکن جلد ہی خود کو کمپوز کرتے ہوئے اندر رہی اور اقسم کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا الماری کی جانب بڑھی. اقسم خاموشی سے صوفے پر بیٹھا متبسم سے انداز میں مسکرائے اس کو صرف دیکھ رہا تھا. کیا اتنا برا ہوں کہ میں ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تم؟ اقسم آستہ سے چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور دوپٹے کو سر پر سجائے ڈریسنگ ٹیبل سے چیزیں اٹھا کر ادھر ادھر کر رہی تھی. خانم نے اقسم کی بات پر اسے دیکھنے کی زحمت تک نہیں کی تھی. مانتا ہوں غلطی ہوئی ہے مجھ سے، لیکن غلطی؟ اقسم کی بات کو درمیان میں کاٹ کر وہ پلٹ کر غصے سے بولی تھی. اقسم نے لب بھینچ کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا تھا. غلطی نہیں خان، بھلا آپ غلط ہو سکتے ہیں؟ غلطی تو میری ہے جس نے آپ جیسے دھوکے باز شخص پر اعتبار کیا، آپ سے محبت کی، آپ کی امانت میں خیانت نہیں کی. لیکن آپ نے جو کیا وہ غلطی نہیں تھی خان. آپ کا تو حق ہے 4 شادیوں کا اور میری طرف سے آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وہ 2 بیوی لے آئے ہیں نا بچے سمیت، آپ تیسری یا چوتھی بھی لے آئیں گے لیکن میری جان چھوڑ دیں. خانم تو گویا پھٹ پڑی تھی. اقسم کی آخری بات پر اس کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی رن گئی تھی. اقسم نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا. اس نے ہاتھ بڑھایا تھا تاکہ اس کے آنسوؤں کو سمیٹ لے مگر خانم اس سے دور ہو گئی تھی. چلے جائیں یہاں سے اور میرے سامنے مت آیا کریں. آپ جب آپ میرے سامنے آتے ہیں مجھے شدت سے اپنے خسارے کا احساس ہوتا ہے. بلا کر وہ اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے آج خود کو اس پر عیاں کر گئی تھی. اقسم کے لبوں پر مسکراہٹ نے جھلک دکھائی تھی جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا تھا کیونکہ خانم کے سامنے مسکرا کر وہ اس کے غصے میں مزید اضافہ نہیں کر سکتا تھا. پہلی بیوی ہو تم میری، ایسے کیسے چھوڑ دوں تمہیں؟ 10 سال کا وقفہ کم تو نہیں ہے جو اب مزید تمہاری دوری برداشت کروں؟ اقسم سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تو خانم آہستہ سے اپنے قدموں کو پیچھے کی طرف سمٹ اٹھانے لگی. خان میں بول رہی ہوں میرے پاس مت آئیں آپ ورنہ اچھا نہیں ہوگا. خانم کمرے میں ارد گرد نظریں دوڑاتی اپنے دفاع کے لیے کچھ تلاش کر رہی تھی. اقسم نے مسکرا کر اس کی آنکھوں کی ہیر پھیر دیکھی تھی. بیوی ہو میری، تم کیسے دور رہوں تم سے؟ اور
ابھی اقسم کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب خانم نے ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم اٹھا کر اقسم کی طرف پھینکا جو اقسم کے کندھے پر لگا تھا۔ جنگلی بلی بن چکی ہو تم ان 10 سالوں میں، اقسم اپنے کندھے کو سہلاتے ہوئے بولا تو خانم نے اسے گھورا اور خاموشی سے وہاں سے جانے لگی۔ جب اقسم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا تم سے دور رہ کر میں بھی تڑپا ہوں، سزا اتنی سناؤ کہ جس کے لیے بعد میں تمہیں پچھتانا نہیں پڑے۔ یہ بول کر وہ جھکا تھا اور اس کی پیشانی کو اپنی محبت اور عقیدت کا شرف بخشتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ خانم تو اس کی ذرا سی قربت پر حواس باختہ ہو چکی تھی، اس کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تو سانسوں نے بھی روانگی سے چلنا چھوڑ دیا۔ رخسار تپنے لگے تو لبوں نے کپکپانا شروع کر دیا، پلکوں پر حیا کا بوجھ اتنا تھا کہ وہ اٹھنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ اقسم نے مسکرا کر اس دل فریب منظر کو نظروں کو قید کیا تھا، پھر اس کے دائیں کان کی جانب جھکا تھا۔ آئی وانٹ اے بیبی گرل خانم، اس کی شرم گوشیانہ انداز میں کہی گئی زبانی بات پر اس کے جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ وہ سانس روکے زمین کو گورنے لگی تھی۔ اقسم نے اس کی جان مزید ہلکا نہ کرتے ہوئے اسے چھوڑا اور وہ تقریباً بھاگنے والے انداز میں دوبارہ واش روم کے اندر جا کر گھس گئی تھی۔ اقسم نے بمشکل اپنے قہقہے کا گلا گھونٹا اور کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ حویلی سے باہر جا کر وہ کھل کر ہنسا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خانم اس سے ناراض ہے، مگر وہ تو کسی بات پر ہی ناراض تھی جس کا نہ تو سر تھا نہ پیر۔ وہ پرسکون ہو چکا تھا، وہ اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تو اسے منانے گیا تھا، مگر اس کی جلن اسے مزید تنگ کرنے پر اکسا رہی تھی۔ ویسے بھی کل اسامہ نے واپس آ جانا تھا تو تب خانم کو کیا حالت ہونے والی تھی یہ سوچ کر ہی اقسم کے لبوں پر مسکراہٹ لانے کے لیے کافی تھی۔ ایک ہفتہ سے پہلے اسامہ کا کاغذات کا مسئلہ حل ہو گیا تھا، اس لیے وہ 3 دن بعد پاکستان واپس آنے والا تھا۔ خانم آج خلاف معمول ناشتہ کرنے کے لیے کچن میں آئی تو وہاں سب موجود تھے۔ اقسم کے ساتھ والی کرسی پر زیب کو بیٹھے دیکھ کر جی جان سے کڑی تھی۔ خود پر ضبط کرتے ہوئے وہ اندر آئی اور بمشکل خود کو کمپوز کرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی تھی۔ خانم کی آواز پر سب متوجہ ہوئے تھے۔ اسماما تو اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آن پہنچا تھا۔ وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ موم۔ اسماما خوشی سے اس کے گلے لگ کر بولا تھا۔ اس نے اس کا سلام کا جواب دیا تھا اور اقسم کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے خانم؟ خانم اسماما کے لیے ناشتہ پلیٹ میں نکال رہی تھی جب زیب نے اسے مخاطب کیا۔ خانم نے بنا کوئی جواب دیے اسماما کو ناشتہ دیا اور خود بھی ناشتہ نکال کر کھانے لگی۔ سب گھر والوں نے حیرت سے اس کا زیب کو نظر انداز کرتے دیکھا تھا۔ اقسم زیب کا شرمندہ سا چہرہ دیکھ کر خانم کو گھورنے لگا اور سب سے بے نیازی برتنتے ہوئے ناشتے میں مشغول ہو گئی تھی۔ خانم زیب نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ اقسم کی دھیمی مگر سخت آواز پر خانم نے اپنا سر اٹھایا۔ جو بھی کہا میں نے سن لیا اور جواب دینا نہ دینا میری مرضی ہے مسٹر اقسم خان۔ اب آپ خاموشی سے ناشتہ کریں اور مجھے بھی کرنے دیں۔ خانم نے اقسم کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا تھا۔ دلاور خان اور عشرہ بیگم نے شاک نظروں سے خانم کو دیکھا تھا، جبکہ اسماما اور ابتسام کبھی خانم کو دیکھ رہے تھے تو کبھی اقسم کو۔ اقسم نے غصے سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب زیب نے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے فراموش کروا دیا تھا۔ خانم کو یہ منظر دنیا کا سب سے بدترین منظر لگا تھا۔ وہ سلگتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور کرسی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کچن سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اقسم بنا کسی تاخیر کے اس کے پیچھے گیا تھا۔ یا اللہ خیر! یسریٰ بیگم بھی ساختہ بولتے ہوئے ان کے پیچھے گئی تھی۔ آہستہ آہستہ سب کچن سے نکل کر ہال میں جانا شروع ہو گئے تھے جہاں خانم کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خانم اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اقسم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا تھا۔ کب عقل آئے گی تمہیں خانم؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خود سے بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ اقسم اسے گھورتے ہوئے بولا۔ خانم نے اسے بازو چھڑوانے کی کوشش کی تو مقابل کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ مجھے تمیز سکھانے سے پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانک لیں تو اس طرح سوال کرنے کی ضرورت آپ کو بالکل محسوس نہیں ہوگی۔ اقسم کو اس کا جواب دینا ایک آنکھ نہیں پایا تھا۔ تم حد سے بڑی ہو خانم۔ سب گھر والے خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی ان دونوں کے معاملے میں بولنے کی سوائے دلاور خان کے، جو خود خاموشی سے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں حد سے بڑی ہوں؟ خانم کو اس بات کے تمام حدیں توڑنے پر مجبور کر گئی تھی۔ 10 سال بنا کسی غلطی کی سزا کاٹی ہے میں نے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی موت کی دعائیں مانگی ہیں۔ آپ تو چلے گئے تھے نا مجھے تنہا چھوڑ کر۔ مجھ سے پوچھیں کیسے 10 سال گزارے میرے؟ کن اذیت اور تکلیفوں کو سینے میں دبائے میں مسکراتی رہی۔ میری حدوں کا تعین اب تک کریں جب آپ اس قابل ہوں۔ مجھے خود پر حیرت ہوتی ہے کہ اقسم خان کو میں زندہ کیوں ہوں اب تک۔ ایک بنی کی گئی لڑکی کو عزت اگر مل بھی جائے تو آپ سب اسے سزا دینا نہیں بھولتے۔ میں جانتی ہوں بنی کی عزت ظرف والے دیتے ہیں، لیکن آپ سب نے تو مجھے آسمان پر پہنچا کر زمین پر پٹک دیا۔ جو چیز میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ نے وہ کر کے اقسم خان سوتن لا کر مجھے بے مول کر دیا اور مجھے بتا دیا کہ ونی کی عزت تو دی جا سکتی ہے مگر گھر کی بہو بنایا جائے یہ ناممکن سی بات ہے۔ میں کیسے شکوہ کر سکتی ہوں آپ لوگوں سے؟ آپ نے تو مجھے اپنا مشکور بنا دیا ہے، کیونکہ مجھے رہنے کی چھت دی، پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے لیے کھانا دیا، جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا دیا۔ خیر مجھے تو میرے سگے باپ نے اپنی زندگی کے بدلے اب لوگوں کے حوالے کر دیا تھا۔
تو پھر آپ لوگوں سے شکوہ کیوں کروں؟ بولتے ہوئے آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے رخساروں پر پھیل کر نیچے فرش پر گر کر بے مول ہو رہے تھے۔ سب گھر والے حانم کی بدگمانی پر حیران کم شاکڈ زیادہ تھے۔ اقسم نے لم بیچ کر اس کے شکوے سنے تھے۔ حانم تم غلط سمجھ رہی ہو۔ اقسم صرف میرا زیب بات تو سمجھنے سے آگے بڑھی تھی تو حانم کو اقسم کی صفائی دینے لگی۔ جب حانم نے اس کی بات کو درمیان میں کاٹ کر اپنے لفظوں سے وہاں موجود سب لوگوں کو دکھ میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں آپ کے لیے ہمارے معاملے میں مت بولیں۔ اور خان آپ نے کہا سب بھول جاؤ، ماں باپ بہن بھائی یہاں تک کہ خود کو بھی۔ میں بھول گئی خان، اندھا اعتبار کیا آپ پر، لیکن مجھے کیا ملا سوائے آپ کی شراکت سے؟ محبت کرتی تھی آپ سے، یہ سوچ ہی میری جان لے رہی ہے کہ آپ کسی اور کے ساتھ میرا حق بانٹ چکے ہیں۔ چھوڑ دیں مجھے میرے حال پر، آپ کو بیٹا چاہیے تھا اور رہا آپ کا بیٹا، اب مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے آپ سے طلاق۔ چٹاخ اس کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے جب اقسم کا ہاتھ اس پر اٹھا اور اس کے دائیں گال کی زینت بن گئے۔ حانم لڑکھڑا کر نیچے گری تھی۔ اقسم خان دلاور خان کی داڑھ نما آواز پر وہ سرخ ہوتی آنکھوں کو میچ کیا تھا۔ ارتسام اور سماما نے آگے بڑھ کر حانم کو کندھوں سے تھاما تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ بابا جان آپ سب کے سامنے اس نے طلاق کا مطالبہ کیا ہے، نہیں رکھ سکتا خود پر کنٹرول۔ اقسم شرمندگی سے بولا، نظر ملانے کی ہمت اس کی ویسے بھی نہیں تھی۔ حانم دائیں گال پر ہاتھ رکھے ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ زیب منہ پر ہاتھ رکھے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ہماری تربیت نے تمہیں عورت پر ہاتھ اٹھانا نہیں سکھایا بڑے خان، اور جہاں تک بات ہے طلاق کی تو اسے بھی غلط فہمی ہے، تم اسے دور کرنے کی بجائے الٹا اسے بڑھا رہے ہو۔ دلاور خان کو تعصب ہوا تھا اور وہ حانم سے نظریں ملانے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے منہ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ نہیں آپ میرے پاپا، جہاں یہاں سے آپ کے بغیر خوش ہیں ہم لوگ۔ سماما اقسم کو دیکھ کر غصے سے بولا۔ اقسم کو مزید شرمندگی ہوئی تھی اپنے رویے پر۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے حانم کے پاس آیا جو فرش پر نگاہیں جمائے اپنے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری حانم، غلطی سے میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ میری زندگی تم سے شروع ہو کر تم پر ہی ختم ہوتی ہے حانم، اور موسیٰ میری فیملی ہے۔ اسامہ کی آواز، وہ سب گھر والے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اقسم مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھا اور اسے گلے سے لگا کر ویلکم کیا۔ وہ اقسم سے مل کر حانم کے پاس آیا۔ زیب میری بیوی اور موسیٰ میرا بیٹا ہے بابی، جب ہم پڑھائی کے لیے اور آج یہاں آ کر مزید اپنے محسن کو شرمندہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسامہ الف سے لے کر یہ تک ساری کہانی بتاتے ہوئے بتایا تھا۔ زیب نے آگے بڑھ کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ حانم شرمندگی سے نظریں اٹھانا بھول گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اقسم پر غصہ ہوئی تھی اور سارا غصہ اب اس کی شرمندگی میں بدل چکا تھا۔ ابھی یہ تو اس قدر محبت کرتا ہے آپ سے کہ مجھے آپ کی قسمت پر رشک محسوس ہوتا ہے۔ محبت کے نام سے جب واقفیت نہیں تھی تب جانا آپ کو، اس کے خلوص پر آپ شک نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی پاکیزہ عشق کا میں گواہ ہوں۔ اسامہ رشک سے اقسم کو دیکھ کر بولا اور جو حانم کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ اسامہ ناشتہ کر لو، باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ اقسم نے گویا ماحول کو سوگواریت کو کم کرنا چاہا تھا۔ نہیں یار ابھی گھر جاؤں گا، موسیٰ اور زیب کو لے کر ماما انتظار کر رہی ہوں گی۔ ہاں ایک ویکینڈ پر تم لوگوں کو ہماری طرف دعوت ہے اور آپ سب نے لازمی آنا ہے۔ اسامہ زیب کو محبت سے دیکھتے ہوئے اقسم سے بولا اور پھر 10 منٹ بعد وہاں رکنے کے بعد موسیٰ اور زیب کو لے کر چلا گیا۔ اس دوران حانم اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور سماما ابھی بھی غصے سے اقسم کو گور رہا تھا۔ جو بھی تھا وہ اپنی ماں کے بارے میں کافی حساس تھا۔ شیم بیٹا پاپا سے ابھی بھی ناراض ہو؟ اقسم حال میں بیٹھے سماما کو دیکھ کر بولا تھا۔ میرا نام سماما خان اور جب تک میری موم کی ناراضگی ختم نہیں ہو جاتی آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے۔ سماما یہ بول کر ارتسام کے کمرے کی طرف چلا گیا تھا جبکہ اقسم نے حیرانگی سے باقی گھر والوں کو دیکھا جو اسے گھور رہے تھے۔ اچھا جاتا ہوں آپ کی بیٹی کو منانے، اس طرح گورے تو مت، بیٹی نہ ہو گئی کوئی شہزادی ہوگی۔ اقسم بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا جبکہ یسریٰ بیگم نے بے ساختہ ان دونوں کے درمیان سب کچھ صحیح ہونے کی دعا مانگی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو حانم بیڈ پر لیٹی رونے میں مصروف تھی۔ اقسم کو بے ساختہ خود پر غصہ آیا تھا۔ اس کا مذاق کس حد تک بڑھ جائے گا اس کو معلوم ہوتا تو شاید کبھی بھی حانم سے نہیں چھپاتا۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پاس آیا جس کا وجود ہچکولے کھانے میں مصروف تھا۔ اقسم نے اسے غور سے دیکھا، آنکھوں پر بازو رکھے وہ دنیا جہان سے بے خبر رونے میں مصروف تھی۔ لمبی سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ حانم نے اس کے بیٹھتے ہی آنکھوں سے بازو ہٹایا، سامنے اقسم کو دیکھ کر وہ بیڈ سے اٹھ کر دوسری طرف نیچے اتر گئی۔ اقسم جلدی سے اٹھ کر اس تک پہنچا تھا اور اس کے راستے میں حائل ہو گیا جو یقیناً کمرے سے باہر جانے والی تھی۔ کب تک اپنی بے رخی کو مارو گی؟ اقسم نے اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نیلی آنکھوں میں ڈیروں شکایتیں تھیں تو بری آنکھوں میں صرف جذبات تھے۔ مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑی۔ وہ بالکل 12 سالہ حانم کی طرح منہ بسورتے ہوئے بولی تھی۔ اقسم کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا۔ وہ سمجھدار تھی لیکن شاید گھر والوں کی نظروں میں اس کے لیے تو آج بھی وہی حانم تھی جسے وہ 10 سال کے لیے چھوڑ کر گیا تھا۔ غلطی کسی کی نہیں حانم، بس وقت اور حالات ہمارے حق میں بہتر نہیں تھے۔ یہ جدائی ہمارے نصیب میں لکھی تھی۔ یہ غلط فہمیاں ہمارے رشتے کا حصہ ضرور ہیں لیکن اعتبار کی زنجیر ان کو قید کر سکتی ہے۔
غلطی میری بھی ہے، اس لیے تم مجھے معاف کر دو۔ خان میں نے آپ سے بہت بدتمیزی کی، آپ سے ناراض رہی، آپ سے بات بھی نہیں کی، میری غلطی زیادہ ہے۔ خانم کی بات پر وہ مسکرا دیا تھا، وہ آج بھی معصوم تھی۔ کون کہتا ہے وقت معصومیت چھین لیتا ہے؟ اگر محبت کرنے والے زندگی میں موجود ہوں تو معصومیت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ سوری تمہیں تھپڑ مار دیا، لیکن وعدہ کرو آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کرو گی۔ 10 سال اگر تم نے اذیت میں کاٹے ہیں تو سکون سے میں بھی نہیں رہا۔ تمہاری تو اپنی محبت کا اندازہ ہماری جدائی پر ہوا تھا، لیکن میں تو محبت کو جان بوجھ کر خود سے دور کر کے گیا تھا۔ تکلیف اگر تم محسوس کر رہی تھی تو دریا کے سمندر میں غوطے میں نے بھی لگائے ہیں۔ اقسم کی بات پر خانم نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ آپ کبھی دوسری شادی تو نہیں کریں گے نا؟ خانم کے سوال پر اقسم نے بمشکل اپنا کہکہ ضبط کیا تھا۔ اقسم نے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا دے کر اسے خود سے قریب کیا تھا۔ خانم تو اس کی قربت پر ہی اپنے حواس چھوڑ چکی تھی۔ دھڑکنوں کا شور کمرے میں گونجا تو حیا نے پلکوں پر ٹھہر کر مقابل کے جذبات کو دہکا دیا تھا۔ رخساروں پر بڑھتی اس کی سانسوں کی تپش گلال کو گہرا کر رہی تھی۔ رستے لبوں پر خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ بے خود ہوتے ہوئے جھکا اور اس کے بائیں کان کے قریب سرگوشانہ انداز میں بولا، کیا خیال ہے اب ہاسپٹل سے بیبی لینے کب جانا ہے؟ اب تو ڈاکٹر کا نمبر لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بولتے ہوئے وہ جان بوجھ کر اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھو کر پیچھے ہوا۔ وہ کانپ سی گئی تھی اس کے لمس پر۔ وہ دودھیا رنگت میں سرخیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ اب نہ سمجھ تو نہیں رہی تھی کہ اس کی زبانی باتوں کو نہ سمجھتی۔ اقسم نے اس کے گال پر اپنی انگلیوں کے نشان دیکھے تو جھک کر اس کے رخسار کو تشناور لبوں سے اپنی دیوانگی ظاہر کرتے ہوئے اسے مرہم فراہم کر گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی گستاخی کرتا سماما کے دروازے کھٹکھٹانے کی آواز پر وہ دونوں جیسے حواس میں لوٹے تھے۔ اقسم سخت بدمزہ ہوا تھا سماما کی مداخلت پر، جبکہ خانم نظریں چراتے خود کو جلدی سے اقسم سے دور کر گئی تھی اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی۔ تمہارے بیٹے کی مداخلت مجھے بالکل اچھی نہیں لگی، رات کو اس کو اعتصام کے کمرے میں بھیج دینا۔ اقسم اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس پر ساکت کر گیا تھا اور خود دروازہ کھولتے ہوئے سماما کے اندر آنے کا راستہ دے کر باہر نکل گیا تھا۔ موم پاپا نے کیا پھر مارا ہے آپ کو؟ سماما نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر پریشانی سے بولا، نہیں وہ تو سوری کرنے آئے تھے۔ اچھا تم اپنا بیگ لے کر آؤ، میں تمہیں ہوم ورک کروا دیتی ہوں۔ موم یہ بول کر واش روم کی جانب چلی گئی تھی، جبکہ سماما سر ہلاتے ہوئے باہر کی جانب بھاگ گیا تھا۔ رات کا کھانا خاموشی سے سب کھا رہے تھے جب خانم کی آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ خانم کی لرزتی آواز پر سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ کیا بات ہے خانم؟ یسریٰ بیگم کی نرم آواز پر ضبط نہیں کر سکتی اپنے آنسو۔ اماں جان مجھے آپ سب سے اپنے رویے کی معافی مانگنی ہے۔ وہ بہت زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی۔ خانم کی بات پر دلاور خان اور یسریٰ بیگم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا دیے۔ یہ لڑکی بہت حساس تھی، وہ جانتے تھے۔ ہمیں تمہارا رویہ برا نہیں لگا خانم، کیونکہ تمہارا رد عمل فطری تھا اور ہماری بیٹی معافی مانگتے ہوئے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ دلاور خان کی نرم اور مسکراتی آواز پر خانم کا احساس ندامت کچھ کم ہوا تھا۔ ہاں بھابی، اور روتے ہوئے آپ بالکل چڑیل لگ رہی ہیں۔ ارتسام کی آواز پر سماما نے اسے گورا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر بالکل لڑاکا عورتوں کی طرح ارتسام کان کا بانڈا پھوڑ گیا تھا۔ میری موم چڑیل نہیں ہے چاچو، بلکہ چڑیل تو وہ آنٹی ہیں جس سے آپ ملنے جاتے ہو۔ زمینوں پر عجیب سی آنکھیں ہیں اس کی، اور اس کے ساتھ مسکراتے ہوئے بات کرتے آپ بالکل ایک جن ہی لگتے ہیں۔ سماما کی بات پر سب نے حیرت سے ارتسام کو دیکھا تو جو اب مدد طلب نظروں سے خانم کو دیکھ رہا تھا۔ خانم اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے کندھے جھکا گئی جیسے کہہ رہی ہو تمہارا معاملہ ہے، میں کیا کروں؟ چھوٹے کیان، کیا آپ کسی لڑکی سے ملتے ہیں؟ یسریٰ بیگم کی صدمے سے بھری آواز پر وہ گڑبڑا گیا تھا۔ اماں جان وہ دادی جان آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پچھلے 1 سال سے اس چڑیل کو ملنے جاتے ہیں جو کھیتوں کے پاس باغ ہے نا امرود کا، وہاں پر۔ ارتسام اور سماما کو گور رہا تھا جو اچھی خاصی اس کی بینڈ بجوا کر اب معصوم بن رہا تھا۔ ارتسام تو اس وقت کو کوس رہا تھا جب وہ سماما کو ساتھ لے کر جاتا تھا۔ ہمیں تم سے یہ بالکل امید نہیں تھی چھوٹے خان، دلاور خان نے تعصب سے کہا تھا۔ بابا جان سامی کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ خان ہی کا انتظار کر رہا تھا کہ جب وہ آئیں تب آپ سے بات کرے گا۔ وہ بہت محبت کرتا ہے اس لڑکی سے۔ تو میں نے بھی نہیں ہے، لیکن ابھی اس کا نام بھی نہیں جانتی کیونکہ ارتسام خان بھی نام جانے بغیر ہی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پلیز ارتسام کو غلط مت سمجھیں، کیونکہ سماما جو مرچ مسالہ لگا رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ خانم نے شائستگی سے بات سنبھالی تھی۔ آج کے بعد تم ان لڑکی سے نہیں ملو گے کیونکہ ہم کل اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے، دلاور خان نے مسکرا کر ارتسام کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شکریہ بابا جان۔ ارتسام کی خوشی اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ اور میرا شکریہ؟ سماما نے ارتسام کو گورا تھا۔ ارتسام نے دھیمی آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ دادا جان، چاچو، اچھا شکریہ میرے باپ، خبردار اب بابا جان سے شکایت کی تو۔ ارتسام اسے بلیک میلر کو گورتے ہوئے بولا تو ساما نے اپنا فرضی کالر جاڑے۔ ڈیٹس بیٹر، اور اگلی دفعہ مجھے دھمکی نہیں دینی ورنہ بہت پچھتائیں گے آپ، اور نہ ہی بھی دوں تب بھی پچھتاؤں گا۔
ارتسام بڑبڑاتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا جبکہ اقسم نے مسکراتے ہوئے اپنی فیملی کو دیکھا۔ اقسم کی نظریں حانم پر رک سی گئی تھیں، وہ بھی خود ہی میں اس دشمن جان کو دیکھ رہا تھا جو کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ اچانک اقسم کو کچھ یاد آیا کہ حانم کی طرف تھوڑا سا جھک کر بولا، سبزیوں والی روٹی کھانے چلیں؟ اقسم کی سب سے سامنے اس قدر نزدیکی اور وہ بکھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، پیچھے ہٹ اور خبردار، جو مجھے نہ سمجھی میں کی گئی باتوں پر میرا مذاق اڑایا آپ نے۔ حانم کی دھیمی آواز پر وہ بمشکل اپنے کہکے کا گلا گھونٹ کیا تھا۔ ورنہ کیا کریں گی مسز خان؟ زیادہ کچھ نہیں، بس بابا جان سے شکایت کروں گی آپ کی، حانم بھی اسی کے انداز میں بولی۔ بھائی رومانس بعد میں کر لیجیے گا، ابھی پلیز سب دیکھ رہے ہیں۔ ارتسام کی شرارت بھری سرگوشی پر حانم اور اقسم دونوں نے اسے گھورا تھا جبکہ وہ مسکراتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ حانم بیٹا کیا نیند پوری نہیں ہوئی؟ یسریٰ بیگم جو حال سے ہوتے ہوئے کچن میں جا رہی تھی، وہاں صوفے پر موجود حانم کو دیکھ کر بولی۔ حانم جو اقسم کو اپنے کمرے میں جاتا دیکھ کر اب سوچ رہی تھی کمرے میں جائے یا نہیں، یسریٰ بیگم کی آواز پر اپنی حالت کو درست کرتے ہوئے اٹھی اور بولی تھی، اماں جان میں بس آ رہی ہوں۔ حانم یہ بول کر اپنے کمرے کی طرف آہستہ سے قدم اٹھانے لگی۔ اقسم کی باتیں اس کے دل کی دھڑکن کو مزید تیز کر رہی تھیں۔ سماما کو بھی اقسم کے صبح پیزا کھلانے کی لالچ تھی جسے اس نے خوش اسلوبی سے مان لیا تھا، اور آج رات کو اسے ارتسام کے کمرے میں تھا۔ حانم آہستہ سے دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوئی، سامنے بیڈ پر اقسم کو لیٹے دیکھ کر وہ چند پل اپنی جگہ پر ہل نہ سکی۔ اقسم جو دروازہ کھلنے کی آواز پر دروازے کی طرف متوجہ ہوا تھا، سامنے ہی وہ ناخن چباتے ہوئے دروازہ بند کر رہی تھی۔ شکر ہے تمہیں یاد آیا کہ ایک عدد شوہر بھی ہے کمرے میں جو تمہارا انتظار کر رہا ہے، اقسم نے مسکراتے لہجے میں اس سے شکوہ کیا تھا۔ ہاں میں بس آ رہی تھی، سماما کہاں ہے؟ حانم اسے نظریں ملائے بغیر بول رہی تھی، وہ اپنے چاچو کے کمرے میں ہے کیونکہ اس نے صبح میرے ساتھ سبزیوں والی روٹی کھانے جانا ہے، اس لیے۔ اقسم کی بات پر حانم نے اسے گھورا تھا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں خان، میرے باپ کی توبہ جو میں تمہارا مذاق اڑاؤں، اقسم اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ حانم نے بس اقسم کو گھورنے پر اکتفا کیا تھا۔ ویسے میرا ایک دوست ہے جو بیبی دیتا ہے، تو کیا خیال ہے حانم بیبی لینے چلیں؟ اقسم مسکرا کر ضبط کرتے ہوئے بولا۔ حانم نے اقسم کو دیکھنے کی غلطی بالکل نہیں کی تھی، اس کی بے ضرر سی بات پر اس کے رخسار دہک اٹھے تھے، سرخیوں میں اس کے چہرے کا جیسے بسیرا کر لیا تھا۔ اقسم بے خود ہوتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے مقابل آیا، اور جو فرش پر نگاہوں کا تسلسل برقرار رکھے بیڈ سے ذرا فاصلے پر کھڑی تھی، اقسم نے اپنے شانوں سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا اور خمار آلود لہجے میں بولا، نظریں تو تبھی تم سے ہلنے سے انکاری تھی جب تم شرم و حیا کے معنی سے واقفیت نہیں رکھتی تھی، لیکن اب تو دل فقط تمہاری سرخی کا اسیر ہو گیا ہے۔ باخدا اس سے حسین نظارہ اقسم خان نے آج تک نہیں دیکھا۔ بولتے ہوئے وہ جھکا تھا اور اس کی پیشانی پر اپنی محبت کا لمس چھوڑتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ حانم نے آنکھیں بند کر کے اس لمس کو محسوس کیا تھا۔ اقسم جیسے ہی پیچھے ہٹا، حانم کی آنکھوں سے نکلتے آنسو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ کیا ہوا حانم، تم رو کیوں رہی ہو؟ میری کوئی بات بری لگی ہے کیا؟ اقسم اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے ایک دیوانے کی طرح سوال کر رہا تھا۔ حانم نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ اقسم نے اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے بیڈ پر بٹھایا اور خود گھٹنوں کے بال اس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا، کیا تم اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہو؟ حانم نے پھر اپنا سر نفی میں ہلایا، منہ سے کچھ نہ بولی۔ حانم ہوا کیا ہے یار، اب تو مجھے پریشانی ہو رہی ہے، خان مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ حانم نے معصومیت سے پوچھا تو اقسم کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ نہیں جاؤں گا یار، وعدہ کرتا ہوں۔ اقسم اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے مسکرا کر بولا، تو حانم کی آنکھیں بھی مسکرائی تھیں، بارش کے بعد پھولوں پر ٹھہری شبنم کی طرح اس کی پلکوں پر آنسو چمک رہے تھے۔ اقسم بے ساختہ اس کے قریب ہوا تھا اور اپنے لبوں سے ان موتیوں کو چنتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ انتہائی عشق ہو تم میری، یہ بول کر وہ اس کے مقابل بیڈ پر بیٹھا تھا جو اپنی روانگی سے ہٹتی دھڑکنوں کو مزید منتشر ہونے سے روک رہی تھی اور گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کر رہی تھی۔ اقسم نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا اور اس کے سر پر بوسہ دے کر اٹھ گیا اور بیڈ کی دوسری سائڈ پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حانم اپنی کیفیت پر قابو پا کر اقسم کے سونے کا یقین کرتے ہوئے بیڈ کی دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ ابھی چند لمحے ہوئے تھے جب اقسم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا، وہ سیدھے اسے سینے سے ٹکرائی تھی۔ میرا دل بغاوت کر چکا ہے حانم، اسے صرف تمہاری قربت لگام ڈال سکتی ہے۔ اقسم یہ بول کر کروٹ بدل گیا اور ساتھ ہی لائٹ آف کر گیا تھا۔ حانم نے پرسکون ہوتے ہوئے اقسم کی پناہوں میں خود کو سونپ دیا تھا، قسمت بھی ان کے ملن پر مسکرائی تھی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو حانم کہیں نہیں تھی۔ گزری شب کے سیاق و سباق اس کے ذہن میں آئے تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ اسی مسکراہٹ کو اپنے لبوں پر سجائے وہ واش روم کی طرف فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ سب ناشتے کی میز پر اقسم کا انتظار کر رہے تھے۔ اقسم اپنی پرجوش آواز میں سلام کرتے ہوئے کچن میں داخل ہوا
تو سامنے ہی حانم بیٹھی تھی جو اقسم کے دیکھنے پر اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ اقسم آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کی والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ آئی آج آپ پھر لیٹ آئے ہیں ناشتے کے لیے، خیریت ہی ہے نا؟ ارتسام کی زبان میں کھلبلی ہوئی تو حانم سر جھکا مزید جھک گیا تھا۔ وہ اقسم سے نگاہیں ملانے سے اجتناب برت رہی تھی۔ چاچو پاپا کو چھوڑیں، یہ بتائیں آج صبح کہاں گئے تھے آپ؟ فجر کی نماز پڑھنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں کیا؟ ثمامہ ارتسام کو دیکھ کر معصومیت سے بول رہا تو ارتسام نے اسے گورا تھا جو ہر وقت اس پر دھماکے کرتا رہتا تھا۔ آج صبح وہ فجر کی نماز کے بعد اس لڑکی سے ملنے گیا تھا اور اسے بتانے گیا تھا کہ اس کے بابا جان آج ان کے گھر آئیں گے، اور یہ بات ثمامہ سے اس کو رات کو ہی کچھ زیادہ ہی خوش ہوتے ہوئے ڈسکس کر دی تھی، اور نتیجہ ہر بار کی طرح بھیانک نکلا تھا۔ سب کی توجہ خود پر محسوس کرتے ہوئے اس نے 32 دانتوں کی نمائش کرنا ضروری سمجھا تھا۔ میں تو سیر کرنے گیا تھا باغ تک۔ ارتسام کی بات پر اقسم نے بمشکل مسکراہٹ دبائی تھی، جبکہ یسرا اور دلاور خان نے اسے گورا تھا۔ موم میں یہ ناشتہ نہیں کھاؤں گا۔ ثمامہ اپنے سامنے پڑے پراٹھے کو دیکھ کر منہ بناتے ہوئے بولا۔ حانم سے بولا جس سے پہلے حانم کو جواب دیتی اقسم کی بات سب گھر والوں کے چہرے پر مسکراہٹ پہ گھیر گئی تھی۔ سین تو موٹے داغے کھاتے ہو، سب جانتے ہیں کہ اقسم نے حانم کو چڑھانے کے لیے ایسے کہا تھا۔ حانم نے اقسم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا پاپا نوڈلز بولتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم میری ماں بہت اچھی نوڈلز بناتی ہیں۔ ثمامہ کا مکھن لگانا اپنے عروج پر تھا۔ حانم کیا واقعی ان کو نوڈلز بولتے ہیں؟ اقسم کی مسکراہٹ لبوں پر روکے براہ راست اب حانم کو مخاطب کیا تھا جو اقسم کو گورتے ہوئے اٹھ کر ثمامہ کے لیے نوڈلز بنانے چلی گئی تھی۔ بھائی جان آپ شیرنی کے پنجرے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ ارتسام کی سرگوشی پر اقسم مسکرایا تھا۔ بڑے خان یہ ناشتہ کر کے تیار ہو جاؤ کیونکہ ہمیں ارتسام کی پسند کی ہوئی لڑکی کے گھر جانا ہے۔ جتنی دیر ہم کریں گے یہ گدھا اتنا ہی بے صبر ہوتا جائے گا۔ دلاور خان ناشتہ کر کے اپنی جگہ سے اٹھے اور اقسم کو حکم دیتے ہوئے کچن سے باہر چلے گئے تھے۔ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ ارتسام مرنے کو چٹکی کاٹنے سے بے یقینی سے کہا تھا۔ چچو آپ بالکل خواب نہیں دیکھ رہے کیونکہ جو لوگ خواب نہیں دیکھتے۔ ثمامہ نے ارتسام کو گویا یاد دلایا تھا کہ انسان ہی ہے نا۔ ارتسام نے اسے گورا تھا اور ثمامہ نے دایاں ابرو جھکا کر اس کو دیکھا تھا۔ بھائی آپ کا بیٹا دشمن ہے میرا۔ ارتسام کی مصنوعی خفگی پر اقسم مسکرایا تھا۔ ماں نے سکھایا ہوگا سب اس کو۔ پاپا موم کے بارے میں مذاق میں ہے کچھ بھی نہیں، بھائی کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گا میں۔ ثمامہ اور ارتسام کی آواز پر اقسم نے دونوں کو گورا۔ ایک چمچہ کم تھا اب دوسرا بھی آ گیا۔ اقسم بڑبڑایا تھا۔ بھائی کچھ کہا کیا؟ ارتسام اسے بڑبڑاتے دیکھ کر بولا تھا۔ نہیں حانم میرے کپڑے نکال دو، آ کر مجھے بابا کے ساتھ جانا ہے۔ اقسم ارتسام کو جواب دے کر حانم سے بولا تو ثمامہ کے آگے نوڈلز رکھ رہی تھی۔ حانم نے اقسم کو گورا مگر وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے مسکراتے ہوئے دائیں آنکھ کا کونا دبا کر اپنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ حانم نے مشکل اس کی حرکت کو ہضم کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ارتسام کے بتائے ہوئے ایڈریس پر جس پر اقسم اور دلاور خان پہنچے سامنے خوشبخت کا دروازہ دیکھا تھا۔ خوشبخت نے بھی دلاور خان کو پہچان لیا تھا۔ تم؟ دلاور خان کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو بدن میں خون نہیں۔ خان صاحب آپ یہاں؟ خوشبخت کی کمزور لرزتی آواز پر دلاور خان نے اپنی کیفیت پر قابو پایا تھا۔ ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے خوشبخت۔ ارتسام کا خیال آتے ہی دلاور خان نے خوشبخت سے کہا تو اس نے گھر کے دروازے کھولتے ہوئے دونوں کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا اور پھر خود بھی ان کے ساتھ داخل ہو گیا۔ وقت کو سب ایک جگہ کھڑا کرنے والا تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن شاید اب بچھڑنے لوگوں کا ملن ہونے والا تھا۔ دوپہر کو حانم ثمامہ کو کھانا کھلانے کے بعد کچن میں برتن رکھ کر واپس آ رہی تھی جب حال میں داخل ہوئی شخصیت کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی تھی۔ خوشبخت اور مریم کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ ریا اقسم اور دلاور خان کے پیچھے تھی۔ مریم تقریباً بھاگنے کے انداز میں حانم کے پاس پہنچی اور اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے اس پہ دیوانہ وار بوسے دینے لگی۔ حانم ویسے ہی بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ حانم میری بچی۔ مریم کی آواز پر جیسے ہوش میں آئی تھی، بے ساختہ اس نے اپنے قدم پیچھے کی طرف اٹھائے تھے۔ نہیں ہوں میں آپ کی بچی، سنا آپ نے؟ نہیں ہوں میں آپ کی کچھ بھی لگتی، حانم چیختے ہوئے بولی تھی۔ اقسم نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھاما تھا۔ حانم ہانپ رہی تھی اور اس کی سانس اکھڑ رہا تھا۔ حانم ریلیکس، اقسم نے اس کی شانوں سے پکڑ کر نرمی سے کہا۔ خان ان کو بلائیں، یہ یہاں سے چلی جائیں، مار کے ان کی بیٹی ان کے لیے۔ آپ کیا دیکھنے آئے ہیں یہ لوگ؟ حانم کا رد عمل سب کی توقع کے برعکس تھا۔ اسٹاپ اٹ حانم، کیا بچپنا ہے یہ؟ اقسم نے سختی سے حانم کو شانوں سے پکڑ کر تھام کر کہا تھا۔ حان ان لوگوں کو ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ اگر آپ کی جگہ کوئی ظالم انسان ہوتا تو میں مر جاتی۔ وہ تو خدا نہ جانے کون سی میری ادا پسند آگے کہ مجھے اس فیملی کا حصہ بنا دیا، ورنہ میرے سر عام۔ آپ بھی بس کریں، اگر آپ تڑپی ہیں تو ہم بھی پر سورج کے ساتھ اس امید کو ہاتھ باندھا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم ضرور ملیں گے۔ ہم بھی تڑپے ہیں آپ بھی، آپ سے ملنے کے لیے۔ ریا کی آواز پر وہ رکی تھی۔ 17 سالہ ریا ہو بہو اس کے جیسی تھی، سوائے آنکھوں کے رنگ کے۔ تھوڑے نئے نقش بھی مختلف تھے لیکن نزدیک سے دیکھنے میں بالکل اس کی جیسی لگتی تھی۔ حانم نے پلٹ کر ریا کو دیکھا جو نم آنکھوں سے حانم کو دیکھ رہی تھی۔ روح، حانم اقسم
کے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کے پاس اور اسے گلے لگا کر خوب روئی۔ آنسوؤں نے 10 سال کی محبت کو دوبارہ اجاگر کر دیا تھا۔ ساری رنجشوں کو دھو کر اب وہ اپنے باپ اور ماں کے گلے لگی تھی۔ سارے شکوے ختم ہونے کے بعد اسے معلوم ہوا تھا کہ ارتسام ریا کے بارے میں سب جانتا تھا اور اسے جان بوجھ کر اس سے سب چھپایا تھا۔ دلاور خان نے خوش بخت سے مل کر پرانی باتوں کو بلانے ایک نئی شروعات کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ٹھیک 1 ماہ بعد کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی دونوں کی، اور ان میں کوئی بے خبر تھا تو وہ تھا ارتسام، جو ایک میٹنگ کے سلسلے میں باہر تھا۔ خانم اپنے ماں باپ کے پاس جا کر رکنے کے لیے چلی گئی تھی، جبکہ اقسم کا منہ بن گیا تھا اس کے فیصلے پر۔ اس نے کافی دفعہ خانم کو اشاروں میں منع کیا، لیکن وہ اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے دلاور خان سے اجازت لے کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ رات کو ارتسام کی واپسی ہوئی تو گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ وہ فریش ہو کر اقسم کے کمرے میں آیا تھا۔ ناک کر کے وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ اقسم کا سارا کمرہ بکھرا پڑا تھا۔ بیڈ شیٹ آدھی بیڈ پر اور آدھی قالین پر بکھری ہوئی تھی۔ سرہانے ایک بیڈ اور ایک واش روم کے دروازے کے قریب پڑا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے آدھی چیزیں نیچے گری ہوئی تھیں۔ کپڑے الماری سے بالکل باہر جھانک رہے تھے۔ اقسم صوفے پر بیٹھا سماما کے ساتھ موبائل گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ دونوں باپ بیٹا اس قدر مگر انداز میں گیم کھیل رہے کہ ارتسام کے اندر داخل ہونے پر بھی متوجہ نہ ہو۔ ارتسام نے گہری سانس فضا میں خارج کر کے اپنے نفاست پسند بھائی کو دیکھا، جو اس وقت بکھرے کمرے میں سکون سے بیٹھا تھا۔ لگتا ہے بھابھی سے لڑائی ہو گئی ہے جو کمرے کا یہ حال ہو گیا ہے۔ ارتسام خود سے بڑبڑایا اور آہستہ سے چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ بھائی بھابھی کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہی کہ اماں جان کے کمرے میں ہے؟ اور کمرے کا کیا حال بنایا ہوا ہے آپ نے؟ ارتسام کے سوالوں پر دونوں باپ بیٹا اسے دیکھنے لگے۔ تمہاری بھابھی تمہارے سسرال گئی ہیں چھوٹے خان، اور یہ سارا کمرہ اس کے لاڈلے نے غصے میں بکھیرا ہے کیونکہ وہ اسے ساتھ لے کر نہیں گئی۔ اقسم مسکراتے ہوئے ماما کو دیکھ کر بولا، جو دوبارہ موبائل میں گیم کھیلنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ مطلب بھابھی کو سب معلوم ہو گیا؟ ارتسام نے دھیمی مگر صدماتی آواز میں پوچھا۔ ہاں، اس لیے تو ناراض ہو کر چلی گئی ہم سب اپنے گھر۔ اقسم نے اپنی مسکراہٹ کو ضبط کرتے ہوئے مجھ کر اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا، بھائی یار میں تو ان کو سرپرائز کرنا چاہتا تھا، یہ کیا ہوگا؟ اگر وہ ناراض ہو کر جا رہی ہیں تو آپ نے روکا کیوں نہیں ان کو؟ ارتسام نے پریشانی سے اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔ ہاں، جیسے میری باتوں پر تو بڑے ہی صدا پر لبیک کہتی ہے۔ کاٹ کھانے کو توڑتی ہے تمہاری بھابھی جب اس کی طبیعت کے برعکس کوئی بات ہو جائے۔ اقسم ارتسام کو مزید تنگ کر کے مزے سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ارتسام 5 منٹ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹنے کے بعد وہاں جانے لگا تو اقسم نے اسے روکا۔ چھوٹے خان کہاں جا رہے ہو؟ بھابھی کو لینے جا رہا ہوں۔ غلطی میری ہے تو سزا بھی مجھے ہی ملنی چاہیے، نہ کہ آپ سب کو۔ ارتسام کے سنجیدہ جواب پر اقسم کا کہکا کمرے میں گونجا تھا، جبکہ ارتسام نے ناسمجھی سے اقسم کو دیکھا تھا جو پاگلوں کی طرح ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ تم واقعی جلدی بیوقوف بن جاتے ہو، اقسم ہنستے ہوئے بولا۔ ارتسام نے اقسم کو گھورا تھا۔ یار وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے گئی ہے، آ جائے گی۔ اقسم کے جواب پر ارتسام کے چہرے پر سکون کی پرچھائی اقسم کو واضح اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بھائی سچ بول رہے ہیں، پاپا سچ بول رہے ہیں، اور ہم کل موم کو واپس لے بھی آئیں گے، ہے نا پاپا؟ ماما نے ان باتوں کی گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے آخری بات پر اقسم کی گیند دہانی چاہی تھی۔ بالکل، تمہاری موم کو کل واپس آنا ہی ہوگا۔ اقسم مسکراتے ہوئے اس کے بال بکھیر گیا تھا۔ اوہ، تو مطلب یہاں ہر گزرتے لمحے کا شمار کیا جا رہا ہے؟ ارتسام شرارت سے بولا تو اقسم چپ کیا تھا اس کے سوال پر، کیونکہ وہ واقعی حانم کو بہت مس کر رہا تھا۔ ہاں بھائی، آر یو بلیشنگ؟ ارتسام اس کے چھپنے پر چوٹ کی تو اقسم نے اسے گورا اور صوفے پر ایک کشن اٹھا کر اس کا نشانہ باندھا جو اس نے بروقت دروازے کے پاس پہنچ کر خطا کیا تھا۔ بھائی بوڑھے ہو گئے ہیں آپ، اس لیے آپ کا نشانہ بھی خطا ہو گیا ہے۔ ارتسام اس کو چھڑاتے ہوئے باہر کی جانب بھاگا تھا، کیونکہ اقسم اب اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اقسم نے ایک نظر خالی بیڈ کو دیکھا اور لمبی سانس لی۔ یار حانم واپس آ جاؤ، کیسے نیند آئے گی مجھے؟ اقسم خود سے بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں بکھری چیزوں کو سمیٹنے لگا۔ اگلے دن جب ماما اور اقسم تیار ہو کر حانم کو واپس لانے کے لیے جانے والے تھے، دلاور خان نے دونوں کو ڈانٹ کو سختی سے انہیں منع کر دیا، کیونکہ ان کا بھی ماننا تھا کہ حانم کافی دیر کے بعد اپنے والدین سے ملی ہے، تو اس لیے وہ جب تک رہنا چاہے رہے گی۔ اقسم اور ماما نے ارتسام کی اس بات پر خوب پیٹا تھا، کیونکہ اس نے بابا جان کے کان بھرے تھے۔ اقسم کی جہاں بے چینی میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، وہیں حانم مزے سے اپنی بہن کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ اس دوران اقسم نے دلاور خان سے مشورہ کر کے گاؤں میں ہسپتال کھولنے کا ارادہ کیا اور اس پر کام شروع کروا دیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب ریا ارتسام کی دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی اور حانم بھی حویلی واپس آ چکی تھی۔ ارتسام اپنے دوستوں سے فارغ ہو کر کمرے میں پہنچا تو بیڈ پر ریا کے ساتھ سماما کی باتیں کرتے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارتسام سماما کو گھورتے ہوئے بیڈ کے نزدیک آیا۔ ریا نے مسکراہٹ لبوں میں دبا کر ارتسام کو دیکھا تھا۔ چاچو میں آج آپ کے پاس ہی سو جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا تنہا اپنے کمرے میں سونے کا دل نہیں کر رہا۔ سماما کے جواب پر وہ دانت پیس کر رہ گیا، جبکہ ریا کی مسکراہٹ لبوں سے آزاد ہو چکی تھی۔ نکلو بھی میرے کمرے سے، ورنہ میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا، ارتسام اسے گھورتے ہوئے بولا اور مزے سے بیڈ پر لیٹ گیا۔
میں نہیں چاہوں گا، اور اگر مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میں آنی کو سچ بتا دوں گا کہ آپ کی یونیورسٹی فرینڈ رابی آپ کو پرپوز کر چکی ہے۔ اسماما کی بات پر ریا نے ارتسام کو دیکھا جو اسے دیکھنے پر اپنا سر نفی میں ہلا گیا تھا۔ یار یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تو جانتا بھی نہیں کسی رابی کو۔ ارتسام نے ریا کے دیکھنے پر جلدی سے کہا تھا، اسماما بیٹا آج آپ یہیں سونا ہے اپنی آنی کے پاس۔ ریا ارتسام کو گھورتے ہوئے بیڈ سے اٹھ گئی تھی جبکہ ارتسام اسماما کو گھورتے ہوئے بیڈ کی جانب آیا اور اسے اٹھا کر کمرے سے باہر نکالا جو 2 منٹ میں اس کی سال کی محنت پر پانی پھیر رہا تھا۔ دروازہ لاک کر کے جیسے ہی وہ مڑا سامنے ریا سے گور رہی تھی۔ یار تمہاری قسم میں نے تمہارے علاوہ کبھی کسی کو دیکھا تک نہیں، یہ جھوٹ بول کر گیا ہے۔ ارتسام کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھی اور اس کے قریب چند انچ کے فاصلے پر رک گئی۔ آپ پر اعتبار ہی تو کیا ہے ڈیئر ہسبینڈ، میں جانتی ہوں آپ یہ کبھی نہیں کرو گے۔ جب میں اپنے گھر والوں کے بارے میں سب بتایا تھا تب میں نے میری ہمت بندھی تھی کہ مجھے میری فیملی کو ٹوٹنے نہیں دینا، اور آپ اسے بھی ملوانا، تو وعدہ سچ کیا آپ نے۔ آپ پر شک کرنا گویا خود پر شک کرنے کے مترادف ہے۔ میری کوشش ہوگی خان کہ میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہ دوں۔ ارتسام یکٹک اسے دیکھ رہا تھا جو مسلسل بولتے ہوئے اس کے تمام جذبات کو ایک پل میں جگا گئی تھی۔ اقسم نے اس کا بایاں ہاتھ پکڑا اور اس پر بلیک ڈائمنڈ سے بنا ہوا ایک بریسلٹ پہنا کر اس کی پیشانی پر اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اس سے گویا ہوا تھا، میری کوشش ہوگی خان کی جان کہ کبھی تم پر کوئی آنچ نہ آئے اور تمہیں اپنے ہر فیصلے پر کبھی شرمندگی نہ ہو۔ یہ بول کر اس نے ریا کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ ریا نے پرسکون ہوتے ہوئے خود کو اس کے حصار میں محسوس کیا تھا۔ قسمت بھی دور کھڑی ان کی خوشیوں کے لیے دعا کر رہی تھی۔ خانم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے جھمکے اتار رہی تھی جب اقسم کمرے میں داخل ہوا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے آیا اور اسے اپنے حصار میں لے کر اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکاتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولا، مجھے واقعی خدا نے نوازا ہے تمہاری صورت میں۔ اقسم کی حرکت کے بعد اس کے الفاظ خانم کی پلکوں کو لرزنے پر مجبور کر گئے تھے۔ کہاں چھوڑے انہیں، میں نے چینج کرنا ہے۔ خانم اس کا حصار توڑنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اتنے دن دور رہی ہو بیوی، اب گن گن کے بدلے لینے والا ہوں میں۔ اقسم کی زبانی بات اس کے جسم میں سنسنی دوڑا گئی تھی۔ جرم ہویا اس کے رخسار دہک اٹھے تھے۔ اقسم نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا اور دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کو اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ نیلی آنکھوں پر لرزتی پلکوں کی جالر نے اسے خود کیا تھا۔ اس نے جھک کر باری باری ان دونوں آنکھوں پر اپنا محبت بھرا لمس چھوڑا تھا۔ خانم نے زور سے اس کی قمیض کو تھام لیا تھا۔ اقسم نے مسکرا کر اس کی غیر ہوتی حالت کو دیکھا اور بے ساختہ اس پر بہت زیادہ پیار آیا۔ وہ خانم کو اپنے حصار میں لے کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خانم نے مسکرا کر خود کو اس کی پناہوں میں چھپانا چاہا اور اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسے اقسم جیسا ہمسفر دیا تھا۔ 1 سال 3 ماہ بعد۔ مبارک ہو ڈاکٹر اقسم، آپ کو اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر کے لبوں سے نکلے الفاظ گویا اقسم کے ساتھ ساتھ کوریڈور میں موجود ہر شخص کے دل کو سرشار کر گئے تھے۔ وہ میری وائف کیسی ہے ڈاکٹر؟ اقسم بے چینی سے بولا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں، ابھی آدھے گھنٹے تک ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے۔ ڈاکٹر یہ بول کر وہاں سے چلی گئی جبکہ اقسم نے وہاں موجود لاور خان، ارتسام اور خوشبخت کو گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ یسریٰ بیگم اور مریم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے دعا اور مبارکباد دی تھی۔ ریاض ماما کے ساتھ گھر گئی تھی جیسے اب ارتسام موبائل پر کال کر کے باخبر کر رہا تھا۔ خانم کی آج طبیعت خراب ہونے پر اقسم اسے ہاسپٹل ہی لایا تھا جس کا افتتاح اس نے 4 ماہ پہلے کیا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں موجود مسجد کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد خانم کو کمرے میں شفٹ کیا گیا تو سبھی اس ننھی پری کی آمد پر خانم کو مبارکباد دینے وہاں پہنچ گئے۔ یسریٰ بیگم، مریم اور خوشبخت نے اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر جہاں دلاور خان نے اس کے سر پر دستے شفقت رکھ کر اسے مبارکباد دی تھی، ارتسام سماما اور ریا کو گھر لے جان چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اقسم کمرے میں داخل ہوا تو سبھی آہستہ آہستہ کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ بیبی کارٹ میں موجود اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی نمی اس کی آنکھوں میں چمکی تھی۔ بے ساختہ اس نے اپنی گود میں نرمی سے اٹھایا اور اس کی بند آنکھوں پر بوسہ دیا۔ وہ جا بجا نرمی سے اپنی بیٹی کو محسوس کر رہا تھا جب اس کا دھیان خانم کی طرف گیا جو آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا اور بولا، خدا کے بعد میں تمہارا شکر گزار ہوں خانم، جس کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کو محسوس کر رہا ہوں۔ شکریہ خانم۔ اقسم اپنی بیٹی کو خانم کی گود میں دیتے ہوئے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اس کا نام انفال اقسم خان ہوگا۔ اقسم اس بچی کو دیکھتے ہوئے مزید بولا تو خانم نے اسے گھورا، اس کا نام ہادیہ ہوگا۔ دیکھو خانم، یہ بات ہم پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو چکی ہے کہ بیٹی ہوئی تو نام میں رکھوں گا اور بیٹا ہوا تو تم اب بیٹی ہوئی ہے تو اصولاً میں ہی نام رکھوں گا۔ اقسم نے خانم کو نرمی سے سمجھایا تھا۔ اس سے پہلے خانم کچھ بولتی ماما دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اقسم جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ریا بھی ارتسام کے ہمراہ اندر داخل ہوئی تھی۔ مبارک ہو اپی۔ مبارک ہو بھائی۔ ریا اور ارتسام نے یک لگ آواز میں کہا تو خانم اور اقسم مسکرا دی۔ خیر مبارک، تم لوگوں کو بھی مبارک ہو۔ موم، شی از سو کیوٹ اینڈ پریٹی۔
سماما اپنی سرخ و سفید بچی کو دیکھ کر خوشی سے بولا تو حانم نے مسکرا کر سماما کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ بار بھی میری ہے، سماما نے حانم سے پوچھا تو اکثم نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بالکل تمہاری ہے اور اس کا نام انفال اکثم خان ہے۔ اکثم کے جواب پر وہ خوش ہوتے ہوئے ارتسام کو دیکھ رہا تھا۔ چاچو شی از مائن، اور وہ ارتسام کو زبان چڑھاتے ہوئے بولا تو سب اس کی حرکت پر مسکرا دیے تھے۔ خوشیوں نے خان حویلی کا بسیرا کر لیا تھا۔ اقصیٰ نے حانم کو مبارکباد دے دی تھی اور رات کو آنے کا وعدہ کرتے ہوئے کال بند کر دی تھی۔ زندگی میں دکھ کے ساتھ خوشی اور مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔